صحیح، میں عامر ضیاء صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ عامر صاحب، ویسے قید بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، خدا بچائے، خاص کر ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے لیے، ان کے سپورٹر بھی بڑی ان کی دل آزاری ہوتی ہے جب وہ یہ ان حالات کو امیجن کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکومت ثابت کرنے میں آج کامیاب ہوئی کہ اتنے مشکل حالات میں وہ نہیں رہ رہے جس طرح دکھایا جا رہا ہے یا جس طرح وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جس طرح کی مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ڈسکورس جس لیول پر آگے افسر صاحبہ، یہ میرے خیال میں خود مذاق خیز ہے۔ اس ملک کو کس طرح کے ایشوز کا سامنا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں، ہماری حکومت جو ہے یا حزب اختلاف بھی ہے، وہ کن چیزوں پہ بات کریں اور کن چیزوں کے اوپر جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو خیر چلیں کہ رہائش اگر بہت بڑا مسئلہ ہے تحریک انصاف کے لیڈر کے لیے اور ان کے جو بھی ان کو فیسلٹیز دی گئی ہے، پہلی بات یہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہوتے ہیں کم و بیش اچھی حالت میں ہوتے ہیں۔ شروع کے چند دن جب تک بندوبست ہوتا ہے اس میں ذرا سی مشکلات ہوتی ہیں، اور جب ایک کلاس کا قیدی ہوتا ہے، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے 20 کلاس کے ہمارے جو طالب علم رہنما جایا کرتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے، تو وہ بھی بہت بہتر حالات میں ہوتے تھے، برداشتی ملا کرتے تھے۔ اٹ از آل اکارڈنگ ٹو دا جیل مینول۔ اس میں کوئی یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جناب کوئی خاص آپ کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر چہل قدمی کی بھی اجازت جیل مینول کے تحت ہوتی ہے، اب اگر فرض کریں کہ کھلے میں اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر آپ اس کو بند کمرے میں یا جو چار دیواری اس کے اندر آپ اس کا بندوبست کریں گے۔ جیل اتھارٹیز کا کام ہے کہ چہل قدمی کے لیے اگر کسی کو دیا گیا تو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، یہ حق ہوتا ہے، یا تو باہر آپ جاتے ہیں چہل قدمی کرنے کے لیے یا پھر اندر آپ کے لیے فیسلٹی کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی مطلب بہت اچھی فیسلٹیز ملا کرتی تھی 99 میں، شروع کے مراحل ان کے لیے بڑے سخت تھے، لیکن بعد میں جیل جو ہے وہ اس میں سہولات ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کی جیل نہیں ہوتی، لیکن ان کو لگتی ہے، اس لیے لگتی ہے کہ گھر جیسا سکون تو آپ کو افسر صاحبہ نہیں مل سکتا اپنی جیل میں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شور مچاتے رہیں گے، اور یہ میرے خیال میں تمام ہی ایک رویہ ہوتا ہے کہ جی فرض کریں کہ وہ 6 لوگوں سے ملنا چاہ رہے ہیں اور 3 لوگوں کو اجازت ملی ہے ملاقات کی، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے اتھارٹیز، جیل اتھارٹیز شروع میں بہت سختی کرتی، نہیں ملنے دیتی، بعد میں وہ چیز جو ریلیکس ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سیکنڈری قسم کے نان ایشوز والی باتیں ہیں کہ جس کے اوپر ٹھیک ہے ہم بات کر سکتے ہیں حمایت میں یا مطلب ہے مخالفت میں، مگر میں تو اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ میں نے اتنا کوریج، مجھے یاد ہے زرداری صاحب کراچی سینٹرل جیل میں ہوتے تھے، بڑے ماشاءاللہ ٹھاٹ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے اتنے لوگ جنبے غفیر آتا تھا تو کوئی ایشو نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے، لوگ مل لیا کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کا کیس میں نے یہاں پر بھی دیکھا تھا جب PITC کے سامنے ایک کورٹ بنی ہوئی تھی، ہائی جیکنگ کا کیس تھا 99 کا، تو وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ شروع میں کیا ان کی ساتھ ان کو تکلیف ہوتی تھی، پھر بعد میں چیزیں سہل ہو گئی تھی ان کے لیے لانڈی جیل میں بھی، اور جہاں جہاں ان کو پھر بعد میں وہاں بھی دیکھا میں نے ان کو، خدا آپ کو بھلا کرے، اکاڑا خٹک کہاں جو ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس اے بگ ایشو کہ 6 کمرے، بھائی اس کی سیکیورٹی ہے، اگر آپ نے سیکیورٹی دینی ہے تو آپ نے کر دیا، یا اس کو اگر واش روم بنا دیا ہے، مطالبہ یہ ہونا چاہیے۔ آخری بات ہے کہ تمام اس کو ایک ایشو حکومت نے تو نہیں بنایا عامر صاحب، یہ ایک انٹرنیشنل ہیڈ لائن تب بنتی ہے کہ جب آپ خود یہ بیان انٹرنیشنل میڈیا کو دیتے ہیں اور پھر یہ کلیریفیکیشن پھر سامنے آئی۔ وہ کلیریفیکیشن آئے گی، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ قیدی ہو تو وہ تو زیادہ سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرے گا نا، پڑھنے کی سہولت ہونی چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، میں مطلب ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مطلب جیل میں اگر ہے تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس پہ ایجیٹیٹ بھی کریں، لوگ یہ ویسے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم کے طور پہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہے کہ میں تمہارے جیلوں سے ایئر کنڈیشن اتاروں گا، یعنی جس شخص کا لیول یہ ہو کہ پاکستانی ڈائسپورا کے سامنے وہ بجائے ان سے انویسٹمنٹ مانگے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے جا کے اے سی اترواؤں گا۔ یہ دیکھیں نا غصے کا عالم کیا ہے کہ کس چیز کو کس سے ملا رہے ہیں، اور یہ جو ساتھ ہیں یہ عمران خان صاحب کی درخواستوں پہ ہوا ہے، ان کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں ایک کے بعد ایک درخواست دی ہے، یہ کوئی سیکیورٹی پہ نہیں ہوئی۔ چلیں آپ رسپونڈ کر دیں عامر ضیاء صاحب، آپ رسپونڈ کریں پھر میں جی میں دیکھیں میں رسپونڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جلسے جلوس میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو ہے کیا لے لیا گیا، تو اس کے بعد جنہوں نے ہاتھ پھیر کے کہا تھا نہیں لیا گیا تھا نا، ان کے پاس ان کے فیسلٹی تھی، ایک انٹینشن تو اپنی دکھائی تھی نا کہ اپنے مخالف کو برے سے برے حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں قید میں۔ انٹینشن دیکھیں، انٹینشن جلسے جلوس میں کچھ اور ہوتی ہے، جب حقیقی دنیا ہوتی ہے اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں اچھا فرض کریں انہوں نے یہ کہا اور اب ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ غلط کہا تھا انہوں نے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ فیسلٹی وڈرا کر لی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ بات یہ ہوتی کہ آپ کی زبان کیا کہ یہ اب اس میں سے جی بڑی باتیں کر رہے آپ اجازت دیں عامر صاحب میں آگے بڑھا لوں۔ جناب ہم اس کو جی مطلب چھین لیں گے، پلیز